السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اس کا بے حد شکر احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول فرمایا کہ قرآن پاک وہ ہر ایک چیز میں، ہر ایک معاملے میں انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ جب مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے اصول اور قواعد بیان فرما دیے کہ جس کے بعد انسان کو کبھی پریشانی محسوس نہیں ہوگی کہ اسے خرچ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر مال عطا فرمائے تو اسے خرچ کیسے کرنا ہے، اور اگر بندہ زیادہ خرچ کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر کم خرچ کرے تو اس کا کیا ہے، اور کس حد تک بندہ جو ہے وہ اپنا اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ مال خرچ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالی رب العالمین وہ رزق کی کشادگی بھی فرماتا ہے اور رزق کی تنگی بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج قرآن پاک کی تفسیر 15ویں پارے سے چند ایک آیات کریں گے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30، یہ 4 آیات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج سماعت کریں گے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک المبذرین فضول خرچ کرنے والے، زیادہ خرچ کرنے والے، یعنی جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کانو، وہ ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ فضول خرچی چونکہ شیطانی کام ہے تو لہذا اس اعتبار سے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو شیطانی کام ہے، شیطانی معاملات ہیں، وہ ان پر چلتے ہیں، شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور فرمایا کہ شیطان وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی یہ ناشکر پن کی علامت ہے، خرچ کرنا یہ شکر کی علامت ہے۔ انسان کے پاس اگر ہے اور وہ خرچ کرتا ہے تو یہ شکر کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب یہاں پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کی نعمت کا آپ چرچا کیجئے، تو چرچا اسی وقت ہوگا جب آپ خرچ کریں گے۔ لیکن فضول خرچی وہ یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ خرچ کرے، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی خرچ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ 500 روپے خرچ کر کام ہو سکتا تھا تو وہاں پر وہ 1000 روپے خرچ کرے، یہ ہے فضول خرچی۔ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، چونکہ وہ ناشکری کرتے ہیں اور شیطان وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ فرمایا اس اعتبار سے وہ شیطان کے بھائی ہیں کہ شیطان کے راہ پر چلتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اے محبوب آپ ان سے منہ پھیریں، اے محبوب اگر آپ ان سے منہ پھیریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں خطاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ چند ایک صحابہ کرام جو وقتاً فوقتاً اپنی ضروریات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حاجات عرض کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سالم، حضرت خباب، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ تو یہ بڑی تکلیف میں صحابہ کرام تھے، یہ بڑی اپنی پریشانیاں عرض کیا کرتے تھے آ کر۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ عطا فرما دیا کرتے تھے، اور جب نہیں ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بڑی حیا فرماتے تھے تو بطور حیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پھیر لیا کرتے تھے کہ اب مجھے دینے کے لیے ہے نہیں،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ کہ اگر آپ ان سے اپنے چہرہ انور کو پھیرتے ہیں اس طور پر کہ ابتغاء رحمت ربک کہ اپنے رب کی رحمت، ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کی جانب سے رحمت طلب کرتے ہوئے کہ جب رب العالمین نے مجھ پر کرم کیا تو میں ان کی ضروریات پوری کر دوں گا، ان کی حاجات پوری کر دوں گا، تو اللہ فرماتا ہے ترجوہا کہ جس رحمت کی آپ کو امید ہے اگر آپ اسی طلب کر رہے ہیں تو فقل اے محبوب آپ فرما دیجئے لہم ان سے، آپ ان سے کہہ دیجئے قولا میسورا آسان بات، اچھی بات، یہی کہ رب العالمین مجھے دے گا تو میں دے دوں گا، یا ان سے وعدہ فرما دیجئے کہ کل میں آپ کی مراد پوری کر دوں گا، پرسوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ عطا کر دوں گا۔ تو فرمایا رب العالمین نے کہ آپ اس طرح کر دیجئے، آپ محض چہرہ انور صرف نہ پھیریے یا آپ کسی کو جھڑکے نہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ سائل آئے تو اسے جھڑکے نہ، اسے جھڑکے نہ، بلکہ اسے کیا کہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا آسان بات کہہ دیجئے۔ یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ احکام ہیں کہ جو پوری بنی نوع انسان کے لیے ہیں، ساری انسانیت ان احکام سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے نہ رکھیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو اتنا عطا کر دیں کہ آپ کے پاس اپنے لیے کچھ نہ بچے، تو اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ آپ ملامت کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے، آپ حسرت کیے ہوئے بیٹھے رہیں گے۔ اس آیت کریمہ شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انبیاء کرام میں تمام انبیاء کرام سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، اور بالعموم جتنے انبیاء کرام کو جو فضیلت عطا ہوئی، تمام انبیاء کرام کی فضیلتیں ایک طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فضائل یکے بعد دیگرے سب عطا ہوئے، بلکہ یک مشت آپ کو سب عطا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فضیلتیں عطا ہوئی، بدرجہ اتم عطا ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں جود و سخا بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودیہ کتابی عورت وہ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ جود و سخا میں بہت زیادہ حد کو پہنچے ہوئے تھے، اور وہ عورت یہودی عورت جب بیان کرنے لگی تو اس حد تک مبالغہ کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی جود و سخا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی، اس طرح کہ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے جب کوئی سائل آتا تو آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ کر باقی سب اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان بیوی ایک خاتون سن رہی تھی، قربان جائیں ان صحابیات کی عظمت پر کہ جب حضور کی ان کے سامنے کوئی بات کرے اور حضور کے مقابلے میں کسی کو بڑھائے تو ان کا دل باہر آ جاتا تھا، اور وہ فوراً اس پر دلائل دینے لگ جاتے تھے کہ حضور وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو جود و سخا عطا ہوئی اور آپ کی جو جود و سخا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ نہیں تو مانگنے والا سنتا ہی نہیں ہے۔ حضور کے سامنے جب کوئی سوال کرے تو حضور نہیں تو فرماتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ یا تو خاموش رہ جاتے ہیں اور اس سے بعد میں دینے کا وعدہ فرماتے ہیں، اور حضور کا وعدہ وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔
یا پھر اسی وقت اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ عطا فرما دیا. آپ کو دنیا و جہاں سب کچھ عطا ہو گیا, دنیا اور آخرت سب عطا ہو گئی. جنت کی بشارت دے دی, حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے دی, بلکہ حضور نے تو سودا فرما دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پھر بطور امتحان کہ چیک کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہے, اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض مانگ لے, آپ کی خدمت میں جائے, چھوٹی بچی تھی اور آپ سے قمیض مانگ لے. جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی تو حضور نے صرف ایک ہی قمیض ذیب تنکیبی تھی اور وہی آپ کے پاس تھی. اس نے مانگی, حضور نے عطا فرما دی. اب وہ نماز کا وقت آیا اور حضور کے پاس قمیص نہیں تھی, آپ باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے. لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ حضور جو کہ کل جہاں کے مالک ہیں, پورے جہاں کے مالک ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قمیص نہیں تھی. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ رہتے تھے. ایک قمیص وہ بھی عطا فرما دی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت. جب یہ معاملہ ہو گیا تو رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیں, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ پورا کھول دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل نہ دیں, یا لا تبسطها کل البسط کہ پورا ہی عطا فرما دیں, ایسا بھی نہیں, بلکہ آپ میانہ روی اختیار کیجیے, دینے میں میانہ روی ہو. کیا فرمایا فتقعد ملوما محسورا, کہ اگر آپ پورا کھولے رکھ دیں گے یا آپ بالکل ہی کسی کو عطا نہیں کریں گے تو بیٹھے رہیں گے آخری میں ملامت کیے ہوئے, تھکے ہوئے. تو رب العالمین نے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. خود رب العالمین جن کی تربیت فرما رہا ہو تو سوچئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کی سخاوت اور جود کے بارے میں اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں تو ساری رات گزر جائے, سارا دن گزر جائے, قلم لکڑیاں ختم ہو جائیں جن سے قلم بنتے ہیں, اور وہ سیاہی ختم ہو جائے, اگر ساری جو دریا کو سمندر کو سیاہی بنایا جائے وہ بھی ختم ہو جائے, لیکن حضور کی سخاوت کا بات بیان نہیں ہو سکتا. حضور اتنی سخاوت والے. رب العالمین نے پھر فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے. یہ رب العالمین پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے زیادہ نوازے, جس کو چاہے کم نوازے. اگر ہمیں کم نوازتا ہے تو اس پر بھی رب العالمین کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے, اور جس کو زیادہ نوازتا ہے اس بات پر صبر اور شکر ادا کرے کہ اسے زیادہ نوازا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا امتحان ہے تو وہ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرے, یہ اس پر لازم ہے, وگرنہ روز قیامت اس سے سوال ہوگا. فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک رب العالمین وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, ان سے خبردار ہے, اور بصیرا اپنے بندوں کو وہ دیکھ رہا ہے, اپنے رب کا اپنے بندوں کا ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے کہ کون بندہ کیا کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو رزق میں تنگی کی تو وہ شکایات کر رہا ہے, صبر نہیں کر رہا, بے صبری کر رہا ہے, اور جس کو زیادہ عطا کیا تو وہ ناشکری کر رہا ہے. رب العالمین ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے قرآن پاک پڑھا, سنا, سمجھا, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.